نبی کریم علیہ السلام جب قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے تو جو لوگ بظاہر کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے وہ بھی قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے دم بخود تھے۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو قرآن پڑھ کے سنایا تو ولید بن مغیرہ نے حضور سے ایک آیت سنی سورہ نحل کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جو ہمارے خطبہ منبر پر خطبہ ثانیہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ آیت پڑھ کر ختم کرتے ہیں۔ اس آیت کو حبیب پاک نے پڑھا تو ولید کہنے لگا یبن اخی اعد، اے میرے بھتیجے ایک بار پھر یہ آیت پڑھ کے سنائیے۔ حبیب نے دوبارہ یہ آیت پڑھی اور کہنے لگا واللہ ان لہ لحلاوۃ وان علیہ لطلاوۃ، قسم بخدا کیا شیریں کلام ہے، قسم بخدا کیا بارونق و حسن کا پیکر ہے یہ کلام۔ کہنے لگا اس کی جڑ میں کتنی گہرائی ہے کہ معنی کا سمندر ہے، اور اس کی اوپری سطح ثمرآور ہے، پھلوں سے لدا ہوا درخت نظر آ رہا ہے۔ کہنے لگا وما ہوا بقول بشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یقیناً اس کا نازل کرنے والا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تو محض قرآن کے اندر زبان پر عبور حاصل ہوتا ہے تو اس کی گہرائی کا وہ علم ہوتا ہے کہ انسان حیرت میں آتا ہے اور اس کے اعجاز کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک عربی نے ایک آیت سنی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے میرے حبیب برملا اعلان کیجئے جو آپ کو اللہ کا حکم مل رہا ہے اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ یہ آیت ہم سننے کے بعد ہم پر کیا اثر پڑتا ہے؟ مفاہیم چونکہ ہم نہیں سمجھتے، ویسے بھی خدا کا کلام ہے، سرور ملتا ہے، لذت ملتی ہے، مناجات کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، لیکن مفاہیم سمجھنے کے بعد کیفیت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ایک عربی سنتا ہے، سننے کے بعد سجدے میں گر پڑتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کس لیے تو نے سجدہ کیا؟ کہنے لگا فسجدت لفصاحتها، بس میں نے اس آیت کی فصاحت کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کی فصاحت کہہ رہی تھی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اسمعی امام لغت تھے، انہوں نے ایک لڑکی کو سنا کہ وہ ایسی فصیح بلیغ گفتگو کی، حیران ہو کر کہنے لگے ما افصحکی، اے لڑکی کتنی فصیح و بلیغ ہے تو، تیرے کلام کے اندر کیا حسن و زیبائش ہے، کیسا مانا خیز کلام تیری زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگی او یعد ھذا فصاحة بعد قوله تعالی وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين۔ کہنے لگی کیا اللہ کے کلام کے بعد میرے کلام کو فصاحت والا گنا جائے گا، کیا شمار کیا جائے گا؟ اللہ کے ارشاد کے بعد کہ اللہ فرما رہا ہے وأوحينا إلى أم موسى، ہزار بار ہم بھی پڑھتے ہیں، کلام ہے، متاثر ہوتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، مگر جو معنی کو جاننے والا ہے اس کا انداز کیا ہوتا ہے سنو۔ وہ کہنے لگی اس ایک آیت میں کیا ہے فجمع فی آیت واحدۃ بین امرین ونہیین وخبرین وبشارتین، کہنے لگی یہ ایک آیت ہے مگر اس میں دو امر ہے، دو حکم دیے گئے ہیں، دو منع کیا گیا، دو نہیں ہے، دو خبریں ہیں، خبریں دی گئی ہے، دو بشارتیں خوشخبریاں سنائی گئی ہے۔ ایک ہی آیت کے اندر مختصر سی آیت ہے کلمات کے اعتبار سے، مگر مفاہیم کا وہ سمندر ہے کہ دو امر بھی ہے، دو نہیں بھی ہے، دو خبر بھی ہے، دو بشارتیں بھی ہیں۔ اس کو سننے کے بعد کیا میرے کلام کو تم فصیح سمجھ رہے ہو؟ یہ اس کلام فصیح و بلیغ کی فصاحت و بلاغت کا صدقہ ہے کہ ہمارے کلام میں رانائی پیدا ہو گئی اور ہمارے کلام میں حسن پیدا ہو گیا۔ کہنے لگی دیکھو اوحینا الی ام موسیٰ، اللہ فرما رہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الہام کیا ان ارضعیہ کہ اپنے لخت جگر کو دودھ پلاؤ آہستہ سے، فاذا خفتی علیہ اگر تم اس پر خوف اور خطرہ محسوس کرو فالقیہ فی الیم تو صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دو، ولا تخافی ولا تحزنی، خوف کھاؤ بھی مت، رنج میں بھی مت مبتلا ہو جاؤ، انا رادوہ الیک، تم تو دریا میں ڈال رہی ہو، بے شک ہم اس کو لوٹائیں گے تمہارے پاس، وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم انہیں رسولوں کے زمرے میں شامل فرما دیں گے۔ یہ آیت مبارکہ میں کہتے ہیں کہ دو امر ہے، کیا؟ ارضعیہ تم ان کو دودھ پلاؤ، فالقیہ فی الیم دریا میں ڈالو، یہ حکم ہے دو نہیں ہے، ولا تخافی خوف مت کرو، ولا تحزنی غم مت کرو، دو خبریں ہیں، اوحینا ہم نے الہام کیا،
فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ جب تم ان پر خوف محسوس کرو، دو خبروں کا بیان ہے، دو خوشخبریاں ہیں. اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكَ، تمہارا بیٹا دریا میں غرق نہیں ہوگا، ہم لوٹائیں گے تمہارے پاس، یہ خوشخبری ہے. وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسول بھی بنائیں گے، یہ خوشخبری ہے. تو ایک چھوٹی سی آیت میں دو امر ہے، دو نہیں ہے، دو خبر ہے، دو بشارتیں ہیں. أَوَيُعَدُّ هَذَا فَصَاحَةً بَعْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى، کہ یہ کلام میرا سن کر تم جو تعریف کر رہے ہو اس کو فصاحت میں شمار کیا جائے گا اس کلام کے بعد؟ تو میرے عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ قرآن جس قدر سمجھا جائے گا اپنا گروی نہ بنا لے گا پڑھنے والے کو، سمجھنے والے کو. اللہ سے میری دعا ہے باری الہ اس چمنستان میں علم کو ہمیشہ سدا بہار رکھ، ان حفاظ کے سینوں میں قرآن کو اور ہمارے سینوں میں قرآن کو ہمیشہ محفوظ فرما، اور ہمیں تلاوت کی سعادت عطا فرما، فہم قرآن کی برکت عطا فرما، اور حق کا عرفان نصیب فرما. تا دم زیست اے اللہ اس نعمت سے مالا مال رکھ، وقت اخیر آئے تو اس نعمت کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، حشر میں حبیب پاک کی شفاعت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آپ نے دیکھا کس طرح علوم و معارف سے بھرا ہوا یہ سینہ، علوم کا خزینہ آپ کے سامنے علوم و معارف کے موتیاں لٹا رہا تھا. یقیناً ضیاء ملت مولانا حافظ بخاری مفتی سید ضیاء الحق صاحب دعوت برکاتہ کی عمر میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ، اور ان کا ایک ایک پل ملت کی خدمت کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، تحفظ کے لیے صرف ہو رہا ہے، اسی طرح صرف ہوتا رہے.